سیلے پا ملکی وہ شروع میں دا خزان سیلے پا ملکی دا دے خورے پا سرلے پا جیل کے پروتے. میں سب سے پہلے تمام قائدین اور آنے والے تمام ورکروں مہمانانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج بہت اہم موقع ہے اور دو تین باتوں کا واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہوا نوٹیفیکیشن پہ، تو ہماری برائے مہربانی یہ گیٹ کھولے دا مخامخ گیٹ کھلاو کئی ٹول دا سیکورٹی والا چی ولار دی دا گیٹ کھلاو کئی. تو دو تین باتیں بڑی اہم ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جب نوٹیفیکیشن پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا، ہمیں دیکھے، ہماری غیرت کو دیکھے، ہماری نیریٹو کو دیکھے کہ ہم نے جب صوبائی حکومت قربان کیا کی آزادی پہ و آئین و قانون کی حکمرانی پہ، جب عمران خان نے اپنا منصب قربان کیا اور اپنی حکومت قربان کی، پھر موقع ہمیں ملا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک تھا. ان کو ضرورت تھی تحریک انصاف کے ساتھ پیچ اپ کرنے کا، لیکن ہم اپنے نیریٹو پہ کڑے رہے، نہ ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کی، ورنہ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم تیار انہوں نے بٹائی ہوئی تھی عدم اعتماد کے لیے. لہذا غیرت مند ہم ہیں اس مٹی اور ریاست کی حقیقی آزادی کے لیے، اس ریاست کو آئین و قانون دلوانے کے لیے، اس کی حکمرانی کے لیے. لہذا ہمیں کوئی سبق نہ سکھائے، ہمیں کوئی قانون نہ سکھائے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے. آپ کی ذمہ داری ان سرحدوں کی حفاظت ہے. ہم نے آپ کو فنڈ ریلیز کیا فینسنگ کے لیے، لیکن یہ ملٹن کہاں سے آئے؟ اور اگر آپ وہاں پہ 200 بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اپنی ناکامی کا الزام صوبائی حکومت پہ لگانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری باری ہے یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت کی، تو لہٰذا یہ بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ آزادی کے بعد اب تک وہاں پہ آپ کی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ نہ اسکول محفوظ ہے، نہ وہاں پہ مسجد محفوظ ہے، نہ وہاں پہ بازار محفوظ ہے. لیکن معدنیات کے ٹرکوں کو امن ہے، وہاں پہ پیٹرول کی اسمگلنگ کو امن ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے. لہذا افغانستان میں 40+ ممالک آئی، وہاں پہ جنگ ہوئی، وہ چلے گئے. ہم 1/2 سے بارود کے بو میں پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. آپ لوگوں کی اس اجارہ داری اور ڈالروں کی لالچ اور معدنیات کے پیچھے آپ لوگوں نے قبائل کو برباد کر دیا، آپ لوگوں نے پاٹا کو برباد کیا. لہذا ہمارا سوال تو بنتا ہے کہ الزام آپ ہم پہ لگاتے ہیں اور ذمہ داری آپ کی ہے. لہذا مجھے یہ بتائے کہ سیکورٹی فورسز و افواج پاکستان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ چند آفیسر کے علاوہ یہ فوج بھی ہماری ہے اور یہ ادارے بھی ہمارے ہیں. لیکن آپ اس ملک کی جو بنیادی ادارے کو اپنے مفادات کے لیے عوام کی نظروں میں گرا رہے ہو، یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے. میں اس موقع پہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آپ ایک 25 کروڑ عوام کی لیڈر کو کہتے ہو کہ آپ کون ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ سروینٹ ہوتے ہوئے ایک سابق وزیر اعظم کو آپ کس طرح للکارتے ہو؟ آپ جا کے عوام میں اپنی منصب چھوڑ کے عوام میں جائے، آپ کونسلر بنے، آپ ایم پی اے بنے، آپ ایم این اے بنے، تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران کیا ہے۔ عمران 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے اور عوام نے اس کو اس ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے، لہٰذا آپ مینڈیٹ میں رہے جب تک آپ تین اداروں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ جس طرح اس پارلیمنٹ کو فارم 47 کے ذریعے اپنے مقاصد کے لیے ڈاؤٹ کو لاتے ہو، وہ وہاں پہ اپنے لیے قانون سازی کرتے ہو، اپنے لیے استثناء کی قانون سازی کرتے ہو، ایک جیل قیدی سے ڈرتے ہو، آپ نے استثناء اس سے حاصل کی، لہٰذا آپ اس پارلیمنٹ کو چھوڑیں کہ وہاں پہ اس ملک کی حقیقی نمائندے بیٹھ کے عوام کی مانگوں کی وہاں پہ ترجمانی کر سکے، وہ قانون سازی کر سکے۔ دوسری، آپ عدلیہ کو آزاد چھوڑے، ان کو تھریٹ نہ کرے، اس کو قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار دے دے، آزاد چھوڑ دے۔ اور تیسری بات، آپ انتظامیہ کو جو ڈائریکشن دیتے ہو اور آپ انیسنٹ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کی آپ ڈائریکشن دیتے ہو، پیچھے ہٹے کہ وہ قانون کے مطابق بے گناہ و گناہگار کو ٹریٹ کر سکے، لہٰذا یہ ملک بھی بنے گا، اس میں امن بھی آئے گی اور اس ملک میں جو حقیقی آزادی ہے وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ لہٰذا آخری میں ایک شعر، ٹول قبائل میں در پدر خور پسر پروتے، سر راہ کارا کا لٹی لٹی میں خیبر پروتے، کداغا من می دامن زد پلار نمانم، سوکیدار غل دے زنور دغا سوکیدار نمانم۔ یہ گیٹس میں جو ہمارے لوگ کھڑے ہیں ان کو اندر آنے دیں جی، یہ گیٹوں کے پاس جو ہمارے ساتھی کھڑے ہیں اندر آئیں جی، اندر کی طرف آئیں۔ اب میں پشاور کے فارم 45 کے ایم پی اے علی زمان ایڈوکیٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار صرف 2 منٹ میں کرے۔ علی زمان ایڈوکیٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت تے پختو کے بس بے وارینن